السلام علیکم دوستو، دودھ پتی کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کون سے سیلیبریٹیز ایوارڈز لے اڑے، ہانی عامر کی عمرہ سے خصوصی تصاویر اور ویڈیوز، شعیب ملک معجزہ کیسے ہوئے، اور کیا واقعی آغا علی اکیلے رہتے ہیں۔ صلاحیتوں کے اعتراف میں بین الاقوامی سطح آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ پاک بھارت تنازع زی5 کی خصوصی ویب سیریز دھوپ کی دیوار میں آپ کی کارکردگی خصوصاً امن کی وکالت کو بہت سراہا گیا۔ 2021 میں آپ نے ڈراموں اور فلموں میں اپنے کام کے لیے سال کی بہترین کارکردگی کا فلم فیئر مڈل ایسٹ ایوارڈ جیتا۔ فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سجل علی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ پاکستان کی فیمس ایکٹریس سجل علی، سینئر اداکار عدنان صدیقی سمیت دیگر شعبی شخصیات کو اعلیٰ سول اعزازات سے نواز دیا گیا۔ گزشتہ روز یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس دوران فن اور آرٹ کے شعبے میں نمایاں خدمات ادا کرنے پر متعدد نامور شخصیات کو بھی ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ اداکارہ سجل علی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے ایوارڈ وصول کرنے والی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی مرحوم والدہ سمیت مداحوں کی شکر گزار ہیں۔ سجل علی کو تمغہ امتیاز نوازے جانے پر ماہرہ خان، حریم فاروق، شہزاد رائے، وحاج علی، مایا خان اور دیگر کئی ساتھی اداکاروں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اداکاری میں تبدیلی کی اور مشہور اور ورسٹائل اداکار بن کر سامنے آئے۔ مسٹر صدیقی نے اپنی اداکاری کے لیے کئی تعریفیں حاصل کی، جن میں سمیع میں بہترین کا کردار ادا کرنے پر انہیں ابھی تک یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان میڈیا اور انٹرنیشنل ایوارڈز کے حاصل کنندہ فنون لطیفہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان جناب عدنان صدیقی کو پرائز آف پرفارمنس سینئر اداکار عدنان صدیقی کو فن کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ شکر ادا کرنے کے لیے نوٹ لکھتے ہوئے اس وقت میں بہت جذباتی ہوں۔ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ حاصل کرنے کا سفر کسی غیر معمولی سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایوارڈ اتنا ہی آپ کا ہے جتنا میرا ہے۔ آپ نے پی ٹی وی پر 1800 سے زیادہ ماڈلنگ شوز کی میزبانی کی، جو کہ پی ٹی وی کے آغاز سے لے کر اب تک کسی بھی خاتون میزبان کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ آپ کے سامعین کی تعداد 40 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا انڈسٹری میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو پاکستان میڈیا ایوارڈ میں بہترین سپورٹنگ ایکٹریس ایوارڈ عطا کیا گیا۔ فن میزبانی اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سیدہ مہر بانو کاظم عرف جگن کاظم کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ ٹی وی میزبان جگن کاظم کو ملک کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کرنے پر تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر لکھا کہ مجھے پی ٹی وی میں کام کرنے پر بہت فخر ہے اور مجھے میڈیا میں اپنے کام کے لیے پہچانے جانے پر اور بھی زیادہ فخر ہے۔ مجھے پاکستانی ہونے پر بھی بہت فخر ہے۔ آج مجھے اپنے ملک کی پہچان ہونے پر سب سے زیادہ فخر ہے۔ فلم ساز بلال لاشاری، جنہیں فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ سے شہرت ملی، کو تیسرا اعلیٰ ترین اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ نامور میزبان اداکار اور رائٹر واسع چودھری کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ جناب راحت علی خان معروف پاکستانی قوال اور شعراء آفاق گلوکار ہیں۔ 2016 میں آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی میوزک فیکلٹی کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا اور موسیقی کے ایک کمرے کو آپ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی نے آپ کو موسیقی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے بھی نوازا۔ فن، قوالی، گلوکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب راحت علی خان کو ہلال امتیاز کے اعزاز عطا کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے استاد راحت فتح علی خان کو پاکستانی اور جنوبی ایشیائی موسیقی کی صنعت کے لیے خدمات پر پاکستان کے دوسرے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا۔
فنون لطیفہ، قوالی اور گائکی کے شعبوں میں ان کی خدمات اور قوالی اور جدید موسیقی کے ذریعے پاکستانی فنون کو عالمی سطح پر لے جانے پر انہوں نے یہ ایوارڈ دیا گیا۔ راحت فتح علی خان نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ میں اپنے خاندان، دوستوں اور مداحوں کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہیں پہلے 2018 میں ستارہ امتیاز اور اب 2024 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اداکار علی عباس نے انسٹاگرام پر لکھا کہ ان کے دادا فلم ساز، گائک اور اداکار مرحوم عنایت حسین بٹی کو ان کی وفات کے 25 سال بعد بالآخر پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عنایت حسین بٹی کا ایوارڈ علی عباس نے وصول کیا۔ اداکار نے مزید لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ آج آسمان سے مجھے مسکرا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی منزلیں اور بھی ہیں انشاءاللہ۔ آغا علی نے حنا الطاف سے علیحدگی پر کھل کر بات کر دی۔ پاکستان کے معروف اداکار آغا علی نے اہلیہ اور اداکارہ حنا الطاف سے علیحدگی سے متعلق پہلی بار کھل کر بتا دیا۔ حال ہی میں اداکار نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے کیریئر اور نجی زندگی سمیت مختلف امور پر گفتگو کی۔ بات سے میں انکاری ہو گیا تھا کہ مجھے ہاؤس ہیلپ نہیں چاہیے، کیونکہ میں اپنے کام کو اور ہاؤس ہیلپ کو میں مینیج نہیں کر پا رہا۔ کیونکہ آپ 10-12 گھنٹے کام پہ ہوتے ہیں اور میں اکیلے رہتا ہوں، تو وہ ہاؤس ہیلپ کی ٹائمنگ بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں صبح شوٹ پہ جانا ہوتا تھا اور کام چل رہا ہوتا تھا، کیونکہ جس نے کام کرنے آنا ہے وہ ذرا لیٹ ہو گیا ہے یا اس کو ٹائم لگ رہا ہے، تو میں اس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا تھا۔ تو میں کہتا تھا یہ مینیج نہیں ہو پا رہا ہے۔ پھر میں نے 24/7 ایک بندہ رکھا، تو اس کی بھی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اوبیسلی ایک انسان آپ کے ساتھ ہے تو اس کا کھانا پینا رہنا، پھر اس کی خود کی ایک زندگی ہے، کبھی اس کو جانا ہے کبھی آنا ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں بہت بلاگز دیکھتا تھا کینیڈین لوگوں کے، میرے مائی بیسٹ فرینڈ از کینیڈین، اس سے میری بات ہو رہی تھی اور میں نے واقعی لائف اسٹائل دیکھا اور میں نے کہا یہ میں خود مینیج کر سکتا ہوں۔ سب خود کرتے ہیں یا میرے گھر کے کام ہوتا ہے میں سب خود کرتا ہوں۔ 3 سال ہوئے آئی ڈونٹ ہیو این ہاؤس ہیلپ، میرے پاس کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی کپڑے دھونے ہیں کچھ کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا، میں نہیں کہتا سب کر رہے ہیں، الحمدللہ سب مینیج بھی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بہترین رہتا ہے۔ مجھے سب پتہ ہے میرے گھر میں کون چیز کہاں پڑی ہوئی ہے اور خیال رہے کہ گزشتہ برس سے معروف جوڑی اداکار حنا الطاف اور اداکار اور میزبان آغا علی کے درمیان علیحدگی سے متعلق افواہیں زیر گردش ہیں۔ واضح رہے آغا علی کے اس اعتراف کے بعد ان کے مداحوں کے سامنے حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ اداکار اب اکیلے رہتے ہیں۔ ہانی عامر نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہانی عامر نے ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ رپورٹس کے مطابق ہانی عامر پاکستان کی ٹاپ اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ وہ کئی ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر کی زبردست کامیابی کے بعد وہ بھارت میں بھی بہت مقبول ہوئیں۔ سوشل میڈیا پر ہانی عامر اکثر اپنی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر پوسٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسٹاگرام پر بھی ان کے فالوورز کی تعداد 12.9 ملین ہے۔ مداح اداکار کی ہر پوسٹ پر تبصرے کرتے ہوئے ان کی اداکاری اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں۔ اب ہانی عامر نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی چند تصاویر اور ویڈیو پوسٹ کی جن میں انہیں مکہ مکرمہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تصاویر میں ہانی عامر نے حجاب کیا ہوا ہے، جبکہ وہ اس مقدس مقام کی زیارت کر کے کافی خوش بھی نظر آ رہی ہیں۔ ہانی عامر نے یہ تصاویر 23 مارچ ہفتے کے روز اپنے آفیشیل انسٹاگرام ہینڈل پر پوسٹ کی اور عمرے کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیا۔ سوشل میڈیا صارفین اور ساتھی فنکاروں کی جانب سے ہانی عامر کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اداکارہ ثنا جاوید نے اپنے شوہر کرکٹر شعیب ملک کو معجزہ قرار دے دیا ہے۔ ثنا جاوید اور شعیب ملک نے رواں سال کے آغاز میں اپنی شادی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے یہ جوڑی مسلسل خبروں میں ہے۔ ثنا جاوید نے اپنی تازہ انسٹاگرام اسٹوری پر ایک کال شیئر کیا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کبھی کبھی معجزہ صرف اچھے دل والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ثنا جاوید نے اپنی اسٹوری کے کیپشن میں شعیب ملک کو معجزہ قرار دیا۔